تو یہ ہمارے بجٹ ہے. اب رہا کہ ہم نے پورے مخلوق کی اتنی ذکر اللہ کی جو کر رہے ہیں اس کا اجر بھی لیے ہیں، اور ساری امت محمدیہ سارے مومنین کے لیے اس حساب سے کروڑوں حساب دیکھیں گے، اندازتاً بھی اگر دیکھ لیں گے تو 200-300 کروڑ تک بھی اگر مسلمان ہو جائے دنیا میں تو اتنا ثواب ہمیں مل گیا ہے. اور خالی دنوں میں اتنا ہے، رمضان میں 1 کے بدلے 70 دیں گے. اب اگر ہم 2 کروڑ مومنین ہیں کہ ہم نے جو ہے ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین ہم نے جو ہے دعا کی ہے، تو اللہ پاک اگر کروڑ لوگوں کو اگر کروڑ لوگ ہیں 1 کروڑ لوگ ہیں تو اس حساب سے دیکھیں گے تو 70 کروڑ بن جائیں گے رمضان میں. اب 70 کروڑ کے حساب سے دیکھیں گے تو اور 83 ایئرس کا حساب ڈالیں گے تو کیلکولیٹر کھل جائے گا. اتنا ذخیرہ ہمارے پاس آ گیا. یہ ثواب کے تحفے تھے. آج کی رات کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس کو بہت ہی قیمتی بنا لیں گے. تو یہ چند باتیں تھی جو ہمارے تاخرات کو قیمتی بنانے کے لیے، کہ ایک یہ دعا ہے اور دوسرا یہ ہے عمل. تیسرا عمل جو پہلے میں کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کا جو ذخیرہ ہمیں بتائے ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، اور اسی طرح استغفار کی کثرت کریں. استغفار پڑھیں، کیونکہ ہم نے اتنے غلطیاں کوتاہیاں بہت سے چیز ہم کیے ہیں جو وہ اکیلے میں ہم بیٹھیں گے اور ہمارے نفس کو ہم مخاطب ہوں گے کہ تو نے کی استغفار پڑھ لے. اور بقیہ 3 تاخراتوں میں بھی استغفار پڑھ لیں کہ ہم پورا استغفار آ رہا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آ رہا ہے تو مکمل پڑھ لیں. اگر مکمل نہ آ رہا استغفر اللہ پڑھ لیں. اور درود شریف کا اہتمام بھی کریں. اور اسی کے ساتھ میں جنت کو مانگے. آدمی عمل کر رہا ہے لیکن جنت نہیں مانگ رہا. اللہ کو جو بندوں کا مانگنا اللہ کو پسند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جنت کو مانگے. اے اللہ جنت دے دے، اور جنت میں جنت الفردوس کو مانگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسن نصیب ہو، ان چیزوں کو مانگے. بہت سے لوگ دعا میں صرف آمین کہتے ہیں. اب ہم دعا کر رہے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، اب اس کے اندر ان کو معلوم بھی نہیں کہ کون سی چیز ہے کیا ہے. تو ہمیں چاہیے اللہ سے مانگنا ہے. اب کوئی چیز مانگنے کے لیے کہا بھائی تجھے مانگ لے کیا دینا ہے، تو کیا لبر کا بال مانگ لیں گے اس سے؟ اب موقع ہے کہ تمہیں گولڈ ہونا ہے، ڈائمنڈ ہونا ہے، سلور ہونا ہے، کون سا ہونا ہے، کیش ہونا ہے. اگر پوچھا جا رہا ہے تو کیا اسے پیپرمنٹ مانگ لیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیمتی چیز مانگے. تو ہم اللہ سے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اور جنت الفردوس عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسن نصیب فرما. اس دعا کو مانگے. اور اسی کے ساتھ میں وہ جہنم سے پناہ مانگے، دوزخ سے پناہ مانگے. ہاں جو 1000 سال تک جو اس کو اللہ پاک جلائے ہیں، پھر 1000 سال تک جلائے، پھر سرخ ہوئی ہے، پھر 1000 سال تک اللہ پاک اس کو بنائے، ہزاروں سال اس کو جو ہے اللہ پاک بھیگتی ہوئی آگ کو بنائے، اس کا ایندھن آدمی بنیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم حفاظت، تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے، دوزخ سے پناہ مانگے. دوزخ سے ہمارے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، امت کے لیے مانگے. سارے مرحومین کو اللہ دوزخ سے بچا، جہنم سے بچا. رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے. اب بہت سے لوگ پوچھتے اور کچھ وظائف ہے کیا؟ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے نسخے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی کیا ہوگا؟ اب رہی بات سب کا مجمع اور ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں، 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں. یہ ہمارے لیے ذخیر آخرت بنے گا. تہجد کی نماز پڑھے. اب اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اب اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات میں سب سے بڑا اللہ پاک ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اب اللہ اکبر کہیں، اے اللہ آپ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، آپ بادشاہوں سے بڑے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، کائنات کا نظام چلانے والے ہیں. اللہ کی بڑائی کا اقرار ہم کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر. اب اس کے بعد میں ہم ثنا اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور دعا شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں. پھر بسم اللہ تسمیہ پھر پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. پھر الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں، فاتحۃ الکتاب ہے. اور یہ ہمارے لیے پورا قرآن کا مجمع سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتوں میں ہے. اب اس کو پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد اب اس کے اندر بھی اللہ نے تعریف بھی بتائی، اللہ نے جو ہے اپنی محبت بھی بتائی، اللہ نے اپنا ڈر بھی بتایا، اور اللہ پاک مانگنے
مانگنے کا طریقہ بھی بتائے، عاجزی کا اقرار بھی کرائے ہیں، مدد طلب کرنے کی چیز بھی بتائے ہیں، سیدھا راستہ مانگنا بھی بتائے ہیں، غلط راستے سے حفاظت بھی بتائے ہیں، اور پھر اپنی دعا قبولیت کے لیے بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ یہ سب تعریف نماز میں ہیں۔ جو چیز تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کی عیش و عشرت چاہتے ہو، آرام و راحت چاہتے ہو، وہ سب چیزیں تو صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم میں شامل ہیں۔ تم دنیا کی جتنی چیزیں مانگنا چاہتے، جتنی چیزیں چاہتے ہو، وہ سب اہدنا الصراط المستقیم میں آ جائیں۔ اور جتنی چیزوں سے تم پناہ مانگنا چاہتے ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آ جاتا ہے۔ یہ سب نماز میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں اب رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تمام تعریفیں عظمت والے اللہ تعالیٰ کی، بزرگی والے اللہ تعالیٰ کی۔ اب رکوع میں بول رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، بلندی والا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ سننے والے، تعریف ہماری سب چیزیں نماز کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اللہ کی بزرگی کی بیان ہو رہا، اللہ کی بڑائی کا بیان ہو رہا، اللہ کی کبریائی کا بیان ہو رہا ہے۔ اب اس میں دعائے معصورہ چل رہی ہے، اب اس کے اندر التحیات چل رہا ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو نماز میں ہے، یہ سب ذکر میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ سب جو ہے اللہ کی بڑائی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب کا مجمع 2 رکعت نماز میں ہے۔ 2 رکعت نماز میں سب تمام چیزوں کا مجمع اللہ پاک نے 2 رکعت نماز میں۔ اس سے بڑا کیا ہونا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں، اور اللہ پاک حاکم ہے، ان کی بڑائی کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو لامحالہ اللہ پاک ضرور اپنے مانگنے والے بندوں عطائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس تاخرات کے اندر اپنا تعلق اللہ سے جوڑے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تاخرات کو غنیمت جانتے ہوئے ثواب کا ذخیرہ بنانا ہے۔ تو اس حساب سے ہم وظائف کو پڑھ لیں، اور تسبیحات پڑھ لیں، اور ذکر کر لیں، اور اسی کے ساتھ میں جو ہے ہم 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے تہجد کی نماز پڑھیں، اور اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کریں۔ اب رہی بات اصل جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئٹم سب دے دیے، تمہاری سیفٹی کے لیے، تمہاری بچاؤ کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری سب جو ہے حفاظت کے لیے تدابیر اختیار کرنے کا جو آئٹم ہے، سیفٹی بیلٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ جیسے کہ لوگ اب گاڑی پہ سے نہ گرے ہیلمٹ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے آدمی کار چلا رہا تو جو نہ گرنے کے لیے بیلٹ کہہ رہے ہیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا میں تم زندگی گزارنا ہو تو تمہیں چاہیے کہ آخرت والے سے تعلق لگا لو۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تم نے جتنی تلاوت کی، تم نے جتنی نماز پڑھی، اب سب چیزیں ہوئے، اس کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی کا اقرار کر کر دعا کرو۔ اور دعا کیا ہے؟ اب دعا سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مومن کے پاس جو کچھ بھی نہیں ہے، اب دشمن پورے گہرے ہوئے ہیں، اب دشمن پورے گول راؤنڈ اپ کرے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ فرمائے دعا کرو، الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ اب اللہ کے سامنے دعا کرو تو آسمان سے مخلوق کو اتار کر اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ ایک کولی آدمی ہے، ایک کولی آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، راستے سے جا رہا تھا، اور کسی لوگوں نے اس کو، اس زمانے کے ڈاکو لوگوں نے گھیر لیا، اور اس کو کہا کہ دیکھو گاڑی جنگل سے لے چلو۔ اب لے کر جا رہے ہیں جنگل سے، اب لے جاتے بڑے ویران جنگل میں لے گئے۔ اب کہے ہنستے مسکراتے سب اب اس کو راؤنڈ اپ کر دی۔ اب بولے تمہیں بچانے والا کون ہے؟ سب جو ہڈیاں اور سب لاشیں پڑی ہوئی نظر آ رہی، یہ سب جو ہے تمہارے جیسے آئے ہوئے ہم ڈاکو لوگ ہیں، تمہیں قتل کریں گے اور پیسے لیں گے۔ اب وہ آدمی عاجزی کرنے لگا کہ مجھے لے لو لیکن میری جان کی امان دے دو۔ اب ان لوگوں نے اجازت نہیں دی، تو اس نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد پھر آپ لوگ مجھے قتل کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد میں مجھے قتل کر دیں۔
تو سب ہنستے مسکراتے رہے اور جو ہے اس کو سب اسی طرح کہہ کر نماز پڑھے، چل پڑھ لے تو بھی۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں سنی بھی ہیں کیونکہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، اب اس کو پڑھنے بھی کیا جائے، لیکن وہ بندہ اب دعا میں پڑھ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اب قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہا ہے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو بھیج دے، اپنی جو ہے مخلوق میں سے کسی مخلوق کو بھیج دے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ایک تھڑپ کے ساتھ پڑھنے لگا، اللہ پاک نے اس کی نماز تکمیل ہوئی، ہاتھ چھوٹے کہ نہیں کہ آسمان سے مخلوق کو بھیج دیے اور اس کا ختم، دشمنوں کا جو ہے قصہ ختم ہو گیا۔ اس طرح اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں۔ تو دعا جو چیز ہے، حدیث سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء سلاح المومن، مومنوں کا ہتھیار دعا ہے۔ آج دشمن ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، آج جہاں کہیں بھی دیکھو مسلمانوں کے دشمن پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں اور دین کو مٹانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹنے میں پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی جو ہے جانوں کو بھی امان نہیں ہے، مسلمانوں کی مالوں کو بھی امان نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی املاک کو بھی جو ہے حفاظت کی جو ہے نہیں ہے، ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمارے نبی نے جو ہتھیار ہمیں بتایا ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو پریکٹیکلی ہمیں بتایا ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ رجوع الی اللہ، اللہ سے رجوع ہونا ہے اور دعا مانگنا ہے۔ الدعاء سلاح المومن، ہمارا ہتھیار جو دعا ہے، اب دعا مانگیں گے پھر انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آسمان سے فوجوں کو بھیجیں گے، اللہ پاک آسمانوں سے لشکروں کو بھیجیں گے۔ وہ جنگیں کے اندر دیکھیں کہ صحابہ جو مختصر ہے اور دشمن جو ہے بڑی تعداد میں ہیں۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبلے پتلے صحابی اٹھائے اور اٹھا کے پٹک رہے ہیں، اب اٹھا کے لا رہے ہیں۔ وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو چمڑے میں کھال کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے بہادر 40 بہادر بھی ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے تھے، ایسے بہادر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب دیکھیں کہ جنگ کا موقع ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار صحابہ ہے، دبلے پتلے صحابی ہے، ان کو اٹھا کے پٹک دیے اور پٹک کر جو ان کو پیر باندھ دیے، ہاتھ باندھ دیے، کھاندے کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھتیجے دیکھنے میں یہ اٹھا کر لا رہا ہے، لیکن یہ اٹھا کر نہیں لا رہا ہے، کوئی مخلوق دوسری اٹھا رہی ہے۔ بھتیجا دیکھنے میں یہ اٹھا کر پٹک رہا ہے، لیکن یہ نہیں پٹک رہا ہے، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو اٹھا کر پٹک رہی ہے۔ دیکھو یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھانے والے کون تھے، ان کو پٹکنے والے کون تھے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے کہ جب بندے اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں، جب امت کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا ہے تو اس وقت سب کا یار و مددگار اللہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک آج بے بانک ہمیں بتا رہے ہیں یہ ملک کے حالات کا ٹائٹ ہونا اور اسی طرح کا بیماریوں کا ایجاد ہونا، یہ نئی بیماریوں کا نکلنا اور ہمیں قید کی شکل اختیار کرنا اور ہمارے سب کچھ رہ کر بھی ہم جو ہے بے نکمے ہو جانا اور ہم کچھ چیز کو استعمال نہ کر سکنا، یہ سب ہمارے لیے کہ ہم اس سے اب تو بھی سدھر جائیں، اب تو بھی سمجھ جائیں۔ پھر ابھی تو ہمارے اندر آنا چاہیے کہ دیکھیں کہ پہلے لوگوں نے کیا اختیار کیا۔ دیکھو وہ صحابہ کے واقعات کو یاد ڈالو، وہ صحابہ اکرام نے کیسے کیے کہ جب دیکھے کہ جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، صحابہ اکرام دیکھیں کہ اعمال کو دیکھیں کہ میرے عمل میں سے کون سا عمل چھوٹ رہا ہے، ہم سب کے عمل میں سے کون سا عمل چھوٹ رہا ہے۔ صحابہ نے جب دیکھو اپنے اعمال کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک عمل مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ جب مسواک کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے تو فرمایا کہ چلو مسواک کی سنت کو زندہ کر دو، پھر دیکھیں گے اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ تو صحابہ اکرام نے جا کر درختوں کی لکڑی توڑ کر مسواک کر رہے ہیں کہ دشمن آ کر جب جاسوس دیکھے ہیں کہ یہ تو لکڑیوں کو کچے چبا رہے ہیں کہ مطلب وہ انسانوں کو بھی اسی طرح چاپ دیں گے، اس طرح بغیر جنگ لڑے کہ جنگ فتح ہو۔ ایک سنت کا چھوٹنا، صحابہ نے عمل پر غور کرنا، پھر اس سنت کو زندہ کرنا، اللہ کی مدد کا آنا، پھر ان کی حفاظت کا ہونا۔ آج ہمیں کچھ اگر کامیابی نہ مل رہی تو اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہی نہیں، کوئی اپنے عمل کو دیکھ رہا ہی نہیں، اور کوئی اللہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے، اللہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہے۔
اور اللہ کو ہم راضی کیسے کریں؟ کوئی سوچ رہا ہی نہیں، کوئی سوچ رہا ہی نہیں۔ ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کام بن جائے، میرا کام بن جائے، واٹس ایپ سے میرا کام بن جائے، خالی دوستوں کو شیئرنگ سے میرا کام بن جائے، مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے، غریبوں کی مدد ہو جائے، اور یتیموں کی مدد ہو جائے، بیواؤں کی مدد ہو جائے۔ اب یہ خالی بیٹھ کر رہے تو ہو جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ اعمال کو ٹٹولنا، ان عمل کے اندر سے جو چیز ہماری چھوٹی ہے اس کو اختیار کرنا۔ اب اتنی چھوٹی ایک مسواک کی سنت جو چھوٹی تو جو اللہ کی نصرت و مدد رک گئی ہے، تو اب دیکھیں ہماری نمازوں کے اوپر غور کریں اور ہماری بقیہ سنت تو دور کی بات، فرضوں پہ غور کریں کہ ہمارے زندگی میں فرضوں پر کیا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اب ٹٹولے دیکھیں، ڈھونڈیں، اب ہمارے فرضوں کو ڈھونڈیں، اب فرض دیکھیں کہ ہمارے ادا ہو رہے نہیں، پھر اس کے بعد سنتوں پہ غور کریں کہ ادا ہو رہے یا نہیں۔ اب نہیں ہو رہے ہیں، اللہ نے موت سے پہلے موقع دیا ہے، ہمیں اس موقع کو غنیمت جان کر ہم ذخیرہ آخرت بنا لیں، ورنہ دیکھیں کہ اچھے کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 4 ہاتھوں پہ اٹھ کر جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال ہم میں بہت سے موجود تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہیں، تو یہ جو جنازے کو ہم اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ بے باک یہی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ آج دوسروں کو لے جا رہے، کل تیرا نمبر ہے، کل تیرا نمبر ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ عبرت کے مقام پر جا کر ذکر تلاوت کرنا ہے قبرستانوں میں، ایسے موقعوں پر بھی، ایسی جگہوں پر بھی لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ امت کتنی بے خوف ہو گئی، تو کیوں نہیں یہ سب جھٹکے، یہ سب جو کھٹکے ہمارے بند ہوئے ہیں، یہ سب جھٹکے جو ہمیں لگے ہوئے ہیں، اور جو عبرت کا مقام ہمیں آج لگ رہا ہے، یہ سب سے ہمیں سبق حاصل کر کر ہمارے اعمال ناموں کو درست کرنا ہے، ہمارے پریکٹیکلی ہماری لائف کو سیٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کچھ آئیڈیل ہے۔ تو ان کے طریقے کو اختیار کرے، پھر دیکھنا کہ اللہ کی نصرت آئے گی کہ نہیں، اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں، پھر اللہ پاک ہمارے ہوئیں گے کہ نہیں۔ دیکھیں کہ اللہ پاک ہمارے ہو جائیں گے، اللہ پاک کی نصرت آئے گی، اللہ پاک کی مدد آئے گی، اور ہم سب چیزوں کے اندر رہ کر بھی، ناکامیابی کے نقشے میں رہ کر بھی کامیاب ہو جائیں گے، ناکامیابی کے نقشے میں رہ کر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان طاق راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے، اب اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اور یہ دعا کا جو ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے کسی کا کوئی نیک و لر بھی کام نہیں کر سکیں گا، کوئی آئٹم بھی کام نہیں کر سکیں گا، کوئی طاقت بھی کام نہیں کر سکے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی وبا، ایک چھوٹی سی بیماری جس کا نام کرونا ہے، یہ کرونا نے سب کی زندگیوں کو رونا کر دیا ہے، یہ کرونا نے سب کی زندگیوں کا رونا کر دیا ہے، اور سب کی زندگیوں کے اندر رونا ہی رونا بنا دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کو کون بنایا؟ اس کو کون بنایا؟ جو آئٹم والے تھے، جو پاور والے تھے، جو طاقت والے تھے، سب کو بڑے کہتے تھے، سب چیزیں ہیں کہتے تھے، سب اپنے پاس حفاظتی تدبیر ہے کہتے تھے، آج دنیا ہاتھ اٹھا دی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب چیزوں کو روک سکنے والی قدرت وہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رجوع ہو کر اللہ سے مانگیں۔ تو آج جو طاق راتوں میں سے دوسری طاق رات ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ جو ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، تو یہ مومن کا ہتھیار ہم لے کر انشاءاللہ اللہ کے سامنے رجوع ہوں گے اور اللہ کے سامنے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ پاک تمام برائیوں سے حفاظت، تمام نیکیوں کی ترقی، اور دنیا کے اندر بھی بھلائی، آخرت کے اندر بھی بھلائی، اور دنیا کے مسئلوں کو بھی حل، آخرت کی زندگی کے مسئلوں کو بھی حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے رجوع ہوں گے، تو انشاءاللہ اپنے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھلائی عافیت کے ساتھ اچھائی پہ اختیار کرنے، برائی سے حفاظت میں رہنے کی اللہ پاک مجھے، آپ کو، ساری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔